بڑی اہم پوائنٹ ایک ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ بھی کہا آج کے دن کہ اب ہم سرداروں سے بات نہیں کریں گے، اب ہم عوام سے بات کریں گے. انہوں نے تفصیل بتائی کہ وہ کوئی جرگے کر رہے ہیں، لوگوں سے مل رہے ہیں اور اس طرح کی سلسلے جاری ہیں. اگرچہ اس کا ایک پس منظر ہے تاریخ میں، ہمیشہ یہ چند سرداروں سے بات کر کے اسی شرط کے اوپر کہ وہ لوگوں کو حق کی آواز اٹھانے، اپنے حقوق کی آواز اٹھانے سے روکے رکھیں اور ان کو پیسے کھلاتے رہے. اب بڑی حیران کن بات ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم عوام سے بات کریں گے. کیا آپ بطور صحافی کیسے دیکھتے ہیں اس کو، اور آپ کے معلومات کے مطابق بلوچستان کے عوام کیسے دیکھتے ہیں؟ جی، مجھے یہ بھی سن کر بڑی حیرت ہوئی کہ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب جو ہیں وہ آخر کن بلوچ سرداروں کی بات کر رہے ہیں. بلوچستان کے تقریباً اس وقت تمام بڑے سردار اس وقت ریاستی ڈھانچے کا حصہ ہیں اور حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں، فوج کے ساتھ کھڑے ہیں. وہ فوج کے حق میں ریلیاں نکالتے ہیں، بلوچستان میں جلسے جلوس کرتے ہیں، پاکستان زندہ باد کے نعرے لگاتے ہیں اور اسی زندہ باد مرد آباد نعرے کی آڑ میں کرپشن بھی کرتے ہیں. اب مثال کے طور پر میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. بلوچستان کا اس وقت سب سے بڑا جو ہے ٹرائبل چیفٹین جو ہے، چیف آف جالوان جسے کہتے ہیں، وہ ہے نواب ثناء اللہ زہری، جو جالوان چیف آف جالوان کہلاتے ہیں. جی. وہ اس وقت کس کے ساتھ کھڑے ہیں؟ اسی طرح نورانی صاحب، بہت ہی انٹرسٹنگ بات ہے کہ چند ماہ قبل وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی نے بگٹی قبیلے کی سربراہی کی دستاربندی کی اور اپنے آپ کو بگٹی قبیلے کا چیف بنایا. تو وہ کس کے ساتھ کھڑے ہیں؟ سردار عبد الرحمان کھیتران، جو جن کا تعلق بارکام سے ہے، ویری انفلوئنشل ٹرائبل چیفٹین ہے، بہت ہی بااثر شخصیت بلوچستان کے امانگ سردار. وہ کہاں پر کھڑے ہیں؟ نواب چنگیز مری، جن کا بھی نام لیا جا رہا ہے کہ ان کو وزیر اعلیٰ بلوچستان بنایا جائے گا، وہ کس کے ساتھ کھڑے ہیں؟ یہ تمام جو سردار ہیں جتنے بھی، یہ سب کے سب ریاستی نظام کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، یہ اس سے مستفید ہو رہے ہیں. اور یہاں ہمارے بلوچ طلبہ نے، ہمارے ینگ اسٹوڈنٹس نے نعرہ لگایا تھا. ڈاکٹر مہرنگ بلوچ نے نعرہ لگائی تھی کہ سردار اور سرکار ایک جی. ہی ہیں، جی وہ بالکل. ہمیں جو ہے لوٹ رہے ہیں. جی. تو اس وقت واحد نمایاں بلوچ سردار جو حکومتی پالیسیوں پر کھل کر تنقید کرتے ہیں، جو حکومت پر سوالات اٹھاتے ہیں، وہ سردار اختر جان مینگل ہے اور وہ اقتدار میں نہیں ہیں. ماضی میں نواب خیربخش مری، جو مری ٹرائب کے جی. سردار تھے، نواب اکبر خان بگٹی جو بگٹی ٹرائب کے سردار تھے، اور عطا اللہ مینگل جو جی. مینگل ٹرائب کے سردار تھے. تین سب سے بڑے جو قبائل ہیں، بگٹی، مری اور مینگل، ان کے تینوں سردار جو ہیں، نواب اکبر خان بگٹی، نواب خیربخش مری اور سردار عطا اللہ مینگل، جسے ریاست ہمیشہ جو ہے اینٹی ریاست کہتا تھا یا ریاست مخالف کہتا تھا، وہ جو ہے تینوں سردار آج زندہ نہیں ہیں. اور باقی جتنے بھی سردار ہیں وہ سب کے سب ریاست کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. اس لیے میرا سوال یہ ہے کہ ریاست کس بلوچ سردار سے رابطہ ختم کر کے براہ راست عوام سے رابطہ کر، وہ جب کہتے ہیں کہ ہم سرداروں سے رابطہ ختم کر چکے ہیں، اب سرداروں پہ ہم ریلائے نہیں کریں گے، تو وہ کس سردار کی بات کر رہے ہیں؟ وہ عوام سے براہ راست اب رابطہ کریں گے، سرداروں کے ذریعے نہیں کریں گے، لیکن وہ کس سردار کی جانب مخاطب ہیں، کس کی بات کر رہے ہیں؟ میری معلومات کے مطابق آج بلوچستان کے زیادہ تر بڑے سردار جو ہیں ریاستی نظام کا حصہ ہیں. بالکل ٹھیک ہے. جو بات انہوں نے کہی، میں اس پہ اگلے سوال سے پہلے ایک چھوٹا سا کامنٹ کروں گا کہ جو بات انہوں نے کہی کہ اب ہم عوام سے رابطہ کریں گے، میں بطور صحافی سمجھتا ہوں کہ یہ بات اصولی طور پہ تو اچھی ہے. مطلب میں اس بات کو غلط بات نہیں کہوں گا. آپ نے تو زمینی صورتحال بتائی نا کہ ایسے صورتحال ہے کیا. اصولی طور پہ یہ بات اچھی ہے، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ عوام سے رابطہ کرنے اور عوام کو شامل کرنے، فیصلہ سازی میں شامل کرنے سے مراد کیا ہے؟ مراد یہ ہے کہ آپ نے جو اپنے ٹاؤٹس کو زبردستی نمائندگی دے کر اسمبلیوں میں بٹھایا ہوا ہے، ان کو نکالیں. عوام کو براہ راست اپنے نمائندے منتخب کرنے کا حق دیں. عوام جی ہاں. رائے سازی کے عمل میں اپنا حصہ اس طریقے سے ڈالتی ہے. خیر یہ تو ڈرامے کر رہی ہیں. اچھا کیا لیکن یہ بھی ایک سوال ہے کہ کیا عوام سے رابطہ کرنے کا کام فوج کا ہے؟ فوج عوام سے رابطہ کرے گی، جرگہ کرے گی، لوگوں سے ملے گی.
بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، سب سے اہم بات یہ ہے، بالکل ٹھیک ہے.